الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاۃ امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اما بعد۔ سب سے پہلی بات، جو لوگ ابھی وتر پڑھ چکے ہیں وہ لوگ رات میں نماز پڑھیں لیکن وتر کو نہیں دہرائیں گے۔ رمضان کے مہینے کی ایک خاص بات ہے، ایک خصوصیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ، کہ جو امام کے ساتھ نماز پڑھا حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام بھی چلے گئے، یعنی امام کا بھی مکمل ہو گیا نماز اور مقتدی کا بھی، تو کتب لہ قیام لیلہ، اس کے لیے ساری رات نماز پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ وَإِن زیادہ، اور اگر پھر اور بھی پڑھتا ہے تو اس کے لیے اور دگنا اجر۔ یعنی کوئی آدمی امام کے ساتھ پڑھ لیا نماز، پھر اگر اور تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے اور عبادت کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا نیکی دیں گے۔ یہ رمضان کے لیے خاص۔ اچھا، کل آپ لوگ باغ والا قصہ سنے تھے؟ ہاں، باغ والے لوگ کا باغ والے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے باغ کو کیسے برباد کر دیے؟ کیوں؟ نیت اچھی نہیں تھی، صدقہ نہیں کیے۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، کہ ایسا ہی عذاب، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ کیا مطلب؟ بہت اچھی بات ہے کہ یہ باغ جو جلا ہے یہ تو چھوٹا باغ تھا، لیکن بدنیتی کرو گے، صدقہ سے کنجوسی گیری کرو گے، اگر اپنا آپ کو وکیل بنا لو گے، صدقہ نہیں کرو گے، بدنیت بن جاؤ گے، تو وہ جو جنت والا باغ ہے تمہارا وہ بھی برباد۔ سمجھ گئے؟ یہ باغ برباد ہوا تو ہوا، لیکن وہ جو بڑا باغ ملنے والا ہے جنت میں، وہ بھی باغ تمہارا برباد ہو گیا۔ اچھا، پھر آگے چلیں، سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً۔ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ اتنے سارے بلڈنگ دیکھ رہے ہیں آپ، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو بس ایک بار ہم جھٹکا دیں گے، پورا دنیا برباد۔ دنیا کی حقیقت ہے یہ۔ آدمی بڑا بڑا بلڈنگ بنا لیتا ہے، کئی ملک جو ترقی یافتہ ہیں، جن کا نام سب سے اونچے اسٹیٹس میں آتا، ان کا یہ کیا ہے؟ آیا حکم ختم سب کچھ۔ دنیا کی یہی حقیقت۔ وہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو ہم قیامت لائیں گے، کیسے لائیں گے؟ ایک جھٹکا دیں گے، بس سارا دنیا برباد۔ ایسے ہی ہم قیامت لائیں گے، دنیا کی یہی حقیقت۔ اچھا، پھر آگے فرماتے ہیں اس میں بھی دو قسم کے لوگ ہوں گے، اس سے پہلے ہی بات آ چکی ہے، کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے دائنے ہاتھ میں انعام امان مل گیا، خوش ہو گیا وہ۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، خوش ہو جائے گا، دوڑے گا، بھاگے گا، اپنا جو دوست تھا اس کو دکھائے گا، کہے گا ہاؤ دیکھو اقرأوا کتابیہ، آج ہم خوش ہو، آج ہم پاس ہو گئے، ہم وہ ایگزام میں پاس ہو گئے، اس امتحان میں پاس ہو گئے جو امتحان دوبارہ نہیں لیا جائے گا۔ ہاں، دنیا میں ہر انسان، کوئی 10 میں فیل ہو گیا پھر سے دے سکتا ہے، 12 میں فیل ہو گیا پھر سے دے سکتا ہے، کالج میں فیل ہو گیا پھر سے دے سکتا ہے، لیکن یہ ایسا امتحان ہے جس میں کوئی فیل ہو گیا تو کبھی دوبارہ نہیں دے سکتا، اور کوئی پاس ہو گیا تو وہ کیا ہے؟ ہاں اقرأوا کتابیہ، دیکھو یہ میرا کتاب، آج کے دن ہم کامیاب ہو گئے، پاس ہو گئے۔ آج
انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، ہم جانتے تھے کہ یہی میرا حساب ہونے والا، دنیا میں عمل کر کے آیا ہے، سمجھ گیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ملنے والا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اب اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارے نعمتوں میں، عیش والی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے۔ فی جنت عالیہ، جنت میں اونچی اونچی جنت۔ اچھا، قطوفہا دانیہ، کہتے ہیں کہ اس کا پیڑ جو ہوگا وہ بھی دور دور نہیں کہ جانا پڑے گا، قطوفہا دانیہ، اس کی ڈالیاں بھی قریب رہے گی، اس کی ڈالیاں بھی قریب رہے گی۔ کیوں؟ آدمی اپنے گھر میں رہے تو بولے گا پھل توڑ کر کے لاؤ، اب جانا پڑے گا، ہاں، لیکن قطوفہا دانیہ سوچے گا کہ یہ پھل کھانا ہے، کیا ہے، ڈالیاں جو ہے قریب آ جائے گی، یہ جنت ہے، توڑ کر کے کھا لے گا۔ کیا ہے؟ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو اور عیش کرو۔ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، دنیا میں جو کام کیے تھے، دنیا میں جو عمل کر کے آئے ہو، یہی اس کا بدلہ ہے۔ اچھا کام کیا تو اچھا بدلہ ملا۔ اچھا، دوسرا بندہ کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کہاں دیا گیا کتاب؟ ہاں، بائیں ہاتھ میں۔ تو دیکھتے کر کے چلاتا ہے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے یہ کتاب ملتی ہی نہیں۔ فَيَدْعُو ثُبُورًا، چلائے گا، چیخے گا، سوچے گا کہ بھاگ جائے۔ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں آج کے دن کوڑا کرکٹ ہو جاتا، دھول بن جاتا، مٹی بن جاتا، میرا حساب ہی نہیں ہوتا۔ کیوں سوچے گا؟ اب دیکھ لیا ہے کہ کیا انجام ہونا والا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو پکڑ لو اور جہنم میں پھینکو۔ تو فرشتے لوگ زنجیر لے کر کے آئیں گے۔ زنجیر بھی کیسے پکڑیں گے؟ ایک زنجیر لے کر کے آئے گا، ہاتھ میں باندھے گا، ایک ناک سے گھسائے گا، دوسرے ناک سے نکالے گا، ایک کان سے گھسائے گا، دوسرے کان سے، یہاں تک کہ نیچے سے نکالے گا، اوپر سے نکالے گا، ایسے کر کے جکڑ لیا جائے گا اس کو، یہ جہنم، اور لے کر کے پھینک دیا گیا۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، کیوں ہوا ایسا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کیا ہے؟ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ کیسے ایمان نہیں رکھتا تھا؟ ایمان تھا لیکن کہتا تھا کہ جو ہوگا دیکھ لیں گے، اور ولا یحض علی طعام المسکین، غریبوں کو، فقیروں کو کھانا بھی نہیں کھلاتا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، تو سوائے آج کے دن حمیم کے، یعنی کھولتا ہوا پانی کے، اور اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ولا طعام الا غسلین من غسلین، کہتے ہیں کھلایا جائے گا اس کو کھانا تو وہ بھی پیپ کھلایا جائے گا، ایسا کھانا ادھر کہ جو آدمی پیپ جانتے ہیں نا، آدمی کا ہاتھ میں پھول جاتا ہے، اس کے بعد جو درد ہوتا ہے نکالتا ہے، وہی چیز کھلایا جائے گا اس کو۔ ولا طعام الا من غسلین، یہ کھانا ہے وہاں، اور وہ بھی پیپ کیسا؟ وہ بھی جو لوگ جہنمی ہوں گے، جو جہنم میں ہوں گے اوپر درجے میں، ان کے جو بدن سے جو پیپ نکلے گا وہی پیپ اس کو کھلایا جائے گا۔ جہنمی کا پیپ کون پی رہا ہے؟ جہنمی۔ یہ جہنمی لوگ کا عذاب، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ اور قیامت کا یہ بتا رہے ہیں، کیا ہے؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، جب مجرم دیکھ لیا، نام اعمال اپنا دیکھ لیا، قیامت کی ہولناکی دیکھ لیا، اب سوچتا کیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کو کچھ دے دے اور بچ جائے۔ وصاحبتہ وبنیہ، سوچے گا کہ اپنی بیوی کو جہنم میں پھینک دے، کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے، میرے بچے کو ڈال دے، میرے بھائی کو ڈال دے، میرے دوست کو ڈال دے، سب کو ڈال دے، جتنا ہم دنیا میں کما کر کے لائے تھے سب کچھ جہنم میں دے دے، اللہ تعالیٰ لے لے اور ہم کو چھوڑ دے جہنم سے۔ لیکن ہونے والا ہے نہیں بچے، جو آدمی جو کر کے آیا ہے اس کا صدا ملنا ہے اس کو۔ اچھا، اب نوح، اللہ تعالیٰ ایک سورہ نازل کر دی، اس کا نام کیا ہے؟ نوح علیہ السلام۔ کتنے سال دعوت دی ہے؟ ہاں، 950 سال، اتنا کوئی دعوت دی ہے؟
کوئی نظر آتا ہے؟ آج آدمی 2 دن دعوت دیتا ہے، تیسرے دن اکتا جاتا ہے. 2 دن دعوت دیا، تیسرے دن اکتا جاتا ہے. یہ آج ہم لوگ کی دعوت ہے. 950 سال دعوت دیے، اب کیا ہے؟ دعا کرتے پریشان ہو گئے. اللہ تعالیٰ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رات بھی محنت کی ان لوگوں کے اوپر. رات میں جب سب آرام کرتا تھا تب بھی ہم دعوت دیے ان لوگوں کو، اور دن کے دن سورج ایک دم گرم تھا، گرم کا موسم، گرمی کا موسم، پھر بھی دعوت دیے. وَأَعْلَنْتُ لَهُمْ أَسْرَارًا، ان کو چھپاستے جو اکیلے میں جا کر کے بھی دعوت دیے، اور اعلانیہ طور پر بھی دعوت دیے، سمجھائے بجھائے بہت کچھ کیے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ لوگ نہیں مانے. اللہ تعالیٰ یہ لوگ نہیں مانے. ہم ان لوگوں کو بولے استغفار کر لو، استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیا کرے گا؟ آسمان سے بارش نازل کرے گا، اس سے کھیتی باڑی ہوگا، اللہ تعالیٰ باغ پیدا کر دے گا. اور استغفار کرو گے تو تمہارے اللہ تعالیٰ بچے میں اور مال و دولت میں، اہل و عیال میں، سب چیز پر مدد کرے گا. لیکن پھر بھی وہ لوگ سنا نہیں. اب ایک دعا کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ اتنا سال دعوت دیے، پھر بھی میرا مذاق اڑاتے رہا، ہم کو پریشان کرتے رہا. اب یہاں بردعا کا باری آ گیا. اتنا سال یہ کر کے اب ہو گیا کہ بہت پریشان کر لیے. اب اللہ تعالیٰ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک بھی گھر اللہ تعالیٰ کافروں کا نہیں رکھ. بس یہی بردعا ہے، جس سے کیا ہوا؟ سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے، سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے. اس لیے انبیاء کے دعا سے، بردعا سے، علماء کے بددعا سے بچنا چاہیے. کیونکہ جب بددعا پڑ گئی ختم ہے. پھر دعا کرتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. اللہ تعالیٰ میرے والدین کے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور میرے اس ناؤ پہ جو لوگ داخل ہوئے، یعنی جو لوگ ایمان لا کر کے داخل ہو جائے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اچھا ایک بات بتاتے ہیں. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو کہ ہم اچھا آدمی ہیں؟ ہاں، کوئی کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو اچھا آدمی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ کتنی چیزیں جاتی ہیں؟ ہاں، واپس کتنی آتی ہے؟ 2. ہاں، ہو گیا. اب اس کا جو ہے عمل کا سلسلہ کٹ گیا، ان کا تعامل، سب سلسلہ کٹ گیا. اب 3 سلسلہ باقی ہے بس. اس میں سے ایک کیا ہے؟ او ولد صالح یدعو لہ. کون سا بچہ؟ سمجھ میں کیا آیا؟ آپ اگر اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ اچھے آدمی ہیں. ہاں، سمجھ میں آیا؟ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا؟ او ولد صالح یدعو لہ. کون سا اولاد؟ جو نیک ہوگا، جو اچھا ہوگا، وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گا. تو سمجھ لیجئے، آپ اگر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ اچھے ہیں، اگر نہیں کرتے تو آپ سمجھ گئے. اچھا پھر آگے چلیں. اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں فرماتے ہیں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر قول ثقیل، بہت بھاری چیز نازل کر رہے ہیں. بہت بھاری قول ہے. قرآن بھاری چیز ہے یا نہیں؟ ہاں، اس سے پہلے گزر گیا. اللہ تعالیٰ فرما دیے کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اچھا، اور ایک بات، اللہ تعالیٰ نے قیامت کو بھی یومن ثقیل کہا، یعنی بھاری دن. بہت پیاری بات ہے کہ جو اس قول ثقیل کو، بھاری قول کو دنیا میں پکڑ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھاری دن میں نجات دے دے گا. سمجھ گئے؟ یہی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے القرآن حجت لک و علیک. قرآن تمہارے لیے حجت بنے گی یا پھر تمہارے اوپر حجت بنے گی. اگر تم پڑھے رہو گے، اس کو جکڑے رہو گے، اپنے دل سے لگائے ہوئے رہو گے، تو کہے گیا ہے اللہ تعالیٰ سے اے اللہ یہ ہم کو پڑھتا تھا، اس کو آپ جہنم میں نہیں دیجیے. اور اگر نہیں پڑھے تو شکایت کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم کو پڑھا نہیں، چھوڑ دیا، اس کو جہنم میں.
تو یہ قرآن کو آپ اگر پکڑ لیتے اچھا سے تو کیا ہے، یہ آپ کے لیے سفارش کرے. اچھا اور آگے چلے. ما سلککم فی سقر، جہنمی لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آئے ہو بھائی، جہنم میں کیوں چلے گئے؟ کیا جواب دے گا؟ لم نکو من المصلین، سب سے پہلی بات کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، سب سے پہلی وجہ. آدمی آج سوچتا ہے نماز چھوڑنے کا بہت عام گناہ ہے. سب سے پہلی چیز جو بتائے گا وہ کہے گا لم نکو من المصلین، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور فقیروں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، جیب بھرے ہوئے رکھتے تھے. اچھا اور کہتا ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہ نہیں کہتا کہ ہم جو لوگ گپ شپ کرتے رہتے ہیں، اوٹ پٹانگ کی بات کرتے رہتے، فالتو باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ کرتے تھے. نہیں، کہتا تھا ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں. سمجھ میں آیا فرق؟ ایک ہے بات کرنا فالتو بات، اور ایک ہے ان کے ساتھ رہنا. کہتا ہے ان کے ساتھ رہتے تھے فالتو آدمی لوگوں کے ساتھ، جنہوں نے مجھے نماز سے بھی روکا اور صدقہ خیرات سے بھی روکا، غریبوں کو کھانا کھلانے سے بھی روکا. تو آج کہاں ہے؟ سمجھ میں کیا آیا؟ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا، کیونکہ اگر برے لوگ کے ساتھ رہیں تو کہاں جائیں گے؟ کہف کا واقعہ چلے گیا ہاں، کہ کہف کے کتنے لوگ تھے، جو لوگ نوجوان لوگ کہاں چلے گئے، کہاں پھنس گئے؟ ہاں، گفا میں پھنس گئے. اللہ تعالیٰ ان کا بھی قصہ نقل کیے اور ان کے ساتھ جو کتا تھا اس کا بھی قصہ نقل کر دیا. کیوں؟ اچھی صحبت تھی اس وجہ سے، نیک لوگوں کے ساتھ تھے اس وجہ سے. نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے اللہ تعالیٰ اچھا رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ جنت میں بھی رکھیں گے، یہ فائدہ ہے. اچھا یہاں بات آئی کھلانے کی. آگے بات ہے سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک لوگوں کے بارے میں. کیا کہتے ہیں؟ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. جو اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے لیے جنت ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے نظر کو پوری کر دیتے، یعنی کوئی وعدہ کیے، کوئی نظر بانے تو اس کو پورا کر دیتے ہیں. اور کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور کھانا بھی کھلاتے ہیں. جہنمی کسی کا صفت کیا بتائے؟ کھانا نہیں کھلاتے. جنتی کا کیا صفت بتائے؟ کھانا کھلاتے ہیں. ایک بہت پیاری بات کہتے ہیں مفسر کہ تم دنیا میں کھلاؤ اللہ کے بندوں کو، جنت میں اللہ تعالیٰ تم کو کھلائے. تم دنیا میں لوگوں کو کھلاؤ، فقیروں کو کھلاؤ، محتاجوں کو کھلاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں کھلائے گا. سمجھ گئے؟ چلے سورہ قیامہ میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اچھا بہت سارے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، جو قیامت کے دن اٹھیں گے اس بات پر یقین نہیں رکھتے. ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مثال دیتے کہتے ہیں اچھا قیامت کا دن پر ایمان نہیں ہے، عقل نہیں مانتی ہے، یہ بتاؤ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، کہ جو رب ایک پانی کے قطرے سے تم ایک ہو، ٹھیک ہے، اس میں گوشت دے سکتا ہے، ہڈی دے سکتا ہے، چمڑا لگا سکتا ہے، 2 ہاتھ ہے، 2 پیر ہے، 2 کان ہے، ناک ہے، آنکھ ہے، سب کچھ ہے. وہ بندہ جو پہلے تھا ہی نہیں اس کو اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت نہیں رکھتا ہے کہ جو بندہ ایک بار مر چکا ہے پھر سے اس کو زندہ کرے. سمجھ گئے؟ ایک بندہ تو تھا ہی نہیں کبھی. کتنے ہیں جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، 10 سال بعد پیدا ہوں گے. وہ لوگ پیدا ہوں گے تھے نہیں، اور یہ کیا ہے ہو گئے ہیں، پھر سے زمین میں جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے. تو کون سے بات زیادہ مشکل ہوئی بھائی؟ پہلے والا بات زیادہ مشکل ہوا یا دوسرے بات؟ لیکن جو اللہ تعالیٰ جس کو محروم کر دے، جس کے عقل میں پردہ لگا دے، تو اس کو کوئی ہدایت نہیں ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ فرما دیے. پہلی بار تو تم پیدا ہوئے ہو، کہ دوسری بار اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا؟
ہاں اس چیز پر قدرت نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ. اچھا اور آگے آئے. اچھا جنت میں صفت کیا بتایا اللہ تعالیٰ کہ جنت میں جو لوگ یہ رہیں گے یعنی کام کرنے والے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. جو بچے رہیں گے, بچے کیوں رہیں گے بھائی؟ ہاں بچے کیوں رہیں گے؟ کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا, اب اس کو بچہ جو ہے جلدی جاتا ہے لپک کر کے. آپ بولیے کوئی کام تیزی سے جائے گا, تیزی سے کرے گا. لیکن ایک بوڑھا آدمی ہے وہ کیا ہے پہلے اچھے سے اٹھے گا پھر آرام سے جائے گا. جوان آدمی کیا ہے تھوڑا سا جائے گا تھک جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ بولے کہ وہاں جو رہیں گے بچے رہیں گے وہ, اور بچے بھی کیسے کہ ہمیشہ ہمیشہ بچے رہیں گے اور کبھی تھکیں گے. ایسے لوگ تمہاری سیوا کرنے میں رہیں گے جنت میں. اچھا اب سورہ مرسلات میں آتے. سورہ مرسلات میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک قول کو بار بار فرمائے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. کیا ہے؟ بربادی ہے, خرابی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ جہنم کا ایک گڈھا ہے اس کا نام ویل ہے. تو جنت کا گڈھا ہے ان لوگوں کے لیے. کن لوگوں کے لیے؟ یومئذ للمکذبین, جو لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں, جو لوگ قیامت پر یقین نہیں رکھتے. کیا ہے؟ وہی بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ جو پہلے پیدا کر سکتا ہے دوسری بار نہیں پیدا کر سکتا. تم لوگ تو یہ بے عقل بات کہتے ہو. تو کیا ہے؟ تمہارے لیے بربادی ہے, تمہارے لیے جہنم ہے. ان کے لیے جو لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے سورہ نازیات میں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. کہتے ہیں سورہ نازیات میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جو آدمی اللہ سے ڈرا, اللہ سے ڈر بھی ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا, تو یہ ڈر جو ہے اس کے گناہ سے, اس کے خواہشات سے جو غلط تھی اس چیز سے اس کو روک دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو یہ بندہ جو اپنے آپ کو آج برائی سے روکا ہے تو کل ہم اس کو جنت دیں گے, کل ہم اس کو جنت کے قریب کر دیں گے. کون؟ جو اپنے آپ کو برائی سے اس وجہ سے روک لے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو بس. اچھا اس کے بعد سورہ عبسہ. ایک اندھے صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں عبداللہ بن ام مکتوم کچھ پوچھنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے ایک مسئلہ آ گیا ہے. لیکن وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے بات کر رہے تھے جو کافر تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچے یہ تو مسلمان ہیں, یہ کافر لوگوں سے بات کر لے, یہ لوگ ایمان لے آئے گا تو اچھا ہوگا, تعداد بڑھ جائے گی اور ان کو بعد میں ہم لوگ دیکھ لیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تھوڑا یہ کر دیے, بولے کہ تھوڑا یہ کر دو. ہاں تو کیا ہے اللہ تعالیٰ آیت نازل کر دی عبس وتولیٰ ان جاءہ الاعمیٰ وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اندھا آیا ہے ایمان والا ہے, اس کو آپ سمجھائیے, اس کو آپ بجھائیے. کیوں؟ اس کو آپ سمجھائیے گا بجھائیے گا اس کا ایمان اور بڑھے گا, تو اس کو سمجھانے کا فائدہ بھی ہوگا. لیکن یہ لوگ جو کافر لوگ ہیں ان کو آپ سمجھائیے گا, ہدایت تو دینا میرا کام ہے, ہدایت تو ہم دیں گے, تو آپ جو ہے ان پر دھیان دیجئے. ان کو کیا معلوم ہدایت میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. لیکن یعنی ایک جگہ ہے, سمجھ لیجئے کہ ایک جگہ انویسٹ کرنے سے, پیسہ دینے سے کوئی ٹھیک آنا نہیں ہے, فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن ایک جگہ ٹھیک ہے کہ ضرور فائدہ ہوگا, تو آدمی کہاں پیسہ دے گا؟ فائدہ ہوگا. تو وہی بات اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کو بتانے سے کیا معلوم فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, ہدایت میرے ہاتھ میں ہے. لیکن یہ جو صحابی آئے ہیں ایمان والے ہیں ان کو آپ بتائیے گا تو ضرور فائدہ ہوگا. تو کہاں انویسٹ کرنا ہے؟ جو لوگ ایمان والے ہیں ان پر. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, جہنم سے بچائے, جنت الفردوس کا مستحق بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک.